شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت بدلنے کا فیصلہ خود نہ کر لے۔ یعنی جب تک کسی قوم کے لوگ، کسی طبقے، کسی معاشرے، کسی سوسائٹی کے افراد خود یہ طے نہ کر لیں کہ ہم نے اپنے حالات تبدیل کرنے ہیں، غلطی سے نکل کر اصلاح کی طرف، تنزل اور زوال سے نکل کر عروج اور ترقی کی طرف جانا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اب سمجھنے کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ آج امت مسلمہ طرح طرح کی پریشانیوں سے گزر رہی ہے، مختلف مسائل کا شکار ہے پوری امت۔ بحیثیت مجموعی ہم مسلمان بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، تو ہم بھی اس کا مطلب ایک قوم ہیں، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی تقدیر بدلے، ہمارے بھی حالات تبدیل ہوں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تقدیر بدلے، ہمارے حالات تبدیل ہوں، تو قرآن کی اس آیت کے مطابق ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کچھ کوشش کرنی ہوگی۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو یہ ایک اچھا نعرہ تو ہو سکتا ہے، ایک خوشنما نعرہ تو کہلا سکتا ہے، آپ ہو سکتا ہے کچھ 4-5 آدمیوں کے درمیان آپ کو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ بہت اچھا ہے اور یہ اس کے دل میں امت کا بڑا درد ہے اور یہ بڑا کوئی جو ہے نا امت میں تبدیلی کا خواہاں ہے، لیکن اگر ہم حقیقت میں کام نہیں کرتے تو بس وہ ایک نعرہ ہی ہوگا۔ بحیثیت مسلمان قرآن کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم پورے مسلمان بنیں، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور آگے جو یہ فرمایا نا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اس سے جوڑ یہ ہے کہ جب انسان پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ جس چیز میں وہ شریعت پہ چل رہا ہے وہ تو شریعت پہ چل رہا ہے، جس چیز میں نہیں چل رہا اب اس میں کس پہ چلے گا؟ شریعت کے علاوہ تو جو ہے وہ غلط ہے، شریعت سے متصادم تو جو کچھ بھی ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی لیبل کے ساتھ ہو، کسی بھی نام کے ساتھ ہو، وہ غلط ہے۔ تو قرآن نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم پورے کے پورے مسلمان بنیں۔ اب سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ جیسے ہم کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں نا، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم بہت سارے کام اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، بہت سارے کام اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں، کچھ کام اپنے خاندان کی وجہ سے کرتے ہیں، کچھ کاموں سے اپنے خاندان کی وجہ سے بچتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کسی معزز خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی عزت دار لوگ ہیں، اور اس کو کوئی کہے کہ بھائی آپ ادھر آ کے ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، اس میں ڈانس کرو، تو ہو سکتا ہے اس کا اپنا دل چاہتا ہو ڈانس کرنے کا، لیکن وہ اس وجہ سے ڈانس نہیں کرے گا کہ یار میری قوم اس چیز سے نہیں پہچانی جاتی، ہمارے خاندان کی، ہماری کمیونٹی کی پہچان یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ڈانس کرتے ہیں، تو وہ بسا اوقات انسان اس وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں بھائی میں نہیں ڈانس کرتا،
تو اب یہ جو اس کام سے روکا ہے، اس کو روکنے والی چیز اس کی کمیونٹی ہے، اس کا خاندان ہے، اس کا قبیلہ ہے۔ اسی طرح بہت سارے کام ہم معاشرے کی وجہ سے نہیں کرتے کہ معاشرے میں اگر میں یہ کام کروں گا لوگ کہیں گے یہ کیسا آدمی ہے۔ تو بہت سارے کام ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم کسی خاص ماحول کا حصہ ہوتے ہیں، کسی خاص معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی یونیفارم ہے، کسی اسکول کا ہے یا کسی ادارے کا ہے یا کسی کمپنی کا ہے، تو ہم وہ یونیفارم پہنتے ہیں، اور اس لیے پہنتے ہیں کہ نہیں پہنیں گے تو سب ایک جیسے لگیں گے، میں بالکل ان سے الگ لگوں گا، تو چونکہ میں بھی اس آرگنائزیشن کا، اس ادارے کا حصہ ہوں تو میں بھی ان کی طرح نظر آنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ یونیفارم پہننا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، کوئی مستحب نہیں ہے، لیکن آپ روزانہ صبح وہ یونیفارم پہنتے ہیں، روزانہ وہ یونیفارم پہنتے ہیں، تو کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک ادارے کا حصہ ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم کسی خاندان کا حصہ ہیں، کسی قوم کا حصہ ہیں، کسی معاشرے کا حصہ ہیں، کسی ادارے کا حصہ ہیں، ہم اس امت کا بھی حصہ ہیں۔ امت مسلمہ کا بھی تو ہم حصہ ہیں نا، اس امت سے بھی تو ہمارا کوئی رشتہ ہے۔ امت مسلمہ کس کا نام ہے؟ میرے اور آپ کا نام ہے نا۔ جب سارے مسلمان ملتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے امت مسلمہ۔ تو بحیثیت امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کے بھی میری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ بہت سارے کام میں اس لیے کروں گا کہ بھائی میں اس امت مسلمہ کا حصہ ہوں، بہت سارے کام میں اس لیے نہیں کروں گا کہ میں اس امت مسلمہ کا حصہ ہوں۔ تو جس طرح ہم دیگر چیزوں کی رعایت کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کی بھی رعایت کرنی ہوگی کہ بھائی اسلام سے بھی میرا تعلق ہے، اور اسلام سے تو میرا تعلق تمام چیزوں سے مقدم ہے، تمام چیزوں سے پہلا اور اولین تعلق میرا جس چیز کے ساتھ ہے وہ اپنے مذہب کے ساتھ ہے۔ تو اگر یہ احساس ہمارے مسلمانوں میں پیدا ہو جائے نا، صرف یہ ایک احساس کہ میں اس امت کا فرد ہوں اور میں نے اس امت کے لیے کچھ کام کرنے ہیں اور کچھ کاموں سے بچنا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں یہ اشکال پیدا نہیں ہوگا کہ بھائی اگر ہم اس کام میں لگ جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے۔ تو بھائی ہم نے تو آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ 24 گھنٹے یہ کام کریں، ہم نے تو آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہفتے کے 7 دن اور سال کے 360 365 دن یہی کام کریں، ہم نے تو آپ سے یہ مطالبہ نہیں کیا۔ جس طرح آپ اپنے خاندان کے لیے کچھ کرتے ہیں اور الگ سے کچھ اپنے آپ کو وقف نہیں کرتے، بلکہ آپ کا ہر عمل آپ کی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ اپنے خاندان کے، اپنے قوم کے، اپنی سوسائٹی کے ایک طرح سے ترجمان ہوتے ہیں ہر جگہ پر۔ تو اسی طرح ہم کو اسلام کا ترجمان بننا پڑے گا، اور ہم ترجمان کس طرح بنیں گے اسلام کے؟ جب ہم اسلام کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ اگر جس کو پریکٹسنگ مسلم کہا جاتا ہے، باعمل مسلمان، کہ اگر ہم باعمل مسلمان بن جاتے ہیں، ہر آدمی اپنی فیلڈ کے اندر، ہمارے ہاں ہمارے قومی مسائل اور عالمی مسائل، قومی مشکلات اور عالمی مشکلات کی بنیادی وجہ یہی ایک نقطہ ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر حضرات ہیں، آپ جس فیلڈ کو بھی لے لیتے ہیں، مثلا کوئی ڈاکٹر ہے تو اب اس کی بحیثیت ڈاکٹر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور بحیثیت مسلمان بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اسلام نے کسی ڈاکٹر کو آزاد نہیں چھوڑا کہ جو تمہاری مرضی میں آئے کرتے رہو، جس کو جو دوائی مرضی میں آئے لکھ دو، جس کو جو دوائی، جو آپریشن مرضی میں آئے لکھ دو، جس کو جو ٹیسٹ مرضی میں آئے لکھ دو، بلکہ شریعت اس کو بتاتی ہے کہ بھائی اگر اس ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو لکھ کے دو، اس آپریشن کی ضرورت ہے تو لکھ کے دو، اس دوائی کی ضرورت ہے تو لکھ کے دو، اگر ضرورت نہیں ہے اور آپ لکھ کے دے رہے ہیں تو یہ ناجائز اور حرام ہے، آپ اس کے پیسے خرچ کروا رہے ہیں، اس طریقے سے آپ اس سے پیسے کما رہے ہیں کہ یہ لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کروائے گا مجھے پیسے ملیں گے، یہ آپریشن کروائے گا مجھے پیسے ملیں گے، یہ 2 کے بجائے 4 دوائیاں کھائے گا مجھے پیسے ملیں گے، صرف اس مقصد کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کے ذہن میں یہ تو ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، لیکن یہ بات آپ کے ذہن سے نکل گئی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی آپ نے اپنے پروفیشن کو، اپنے پیشے کو، اپنے شعبے کو، اس کے تقاضے تو سامنے رکھے،
کہ میرے ڈاکٹر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤں. ڈاکٹر اچھے بھی ہوتے ہیں، ان میں بہت سارے دیندار بھی ہوتے ہیں، بعمل بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت بڑا طبقہ ہمارے ہاں یہی کر رہے ہیں نا. آج ہمارے ہاں کتنے آپریشنز ہوتے ہیں، کتنی جعلی خواہ کے ٹیسٹ، خواہ کی چیزیں ان کو لکھ کے دی جاتی ہیں کہ یہ لیبارٹری سے یہ ٹیسٹ کرواؤ، جا کے یہ ٹیسٹ کرواؤ، جا کے یہ ٹیسٹ کرواؤ. اب مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی کی جیب سے پیسے نکلوانا، یہ مقصد ہوتا ہے. تو اب ہم نے اس اسلام کے تقاضے کو پس پش ڈال دیا ہے، اپنے شعبے کے تقاضے کو آگے رکھ دیا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ خود بھی وہ حرام کھا رہا ہے اور پورے معاشرے کو بھی پریشان کیا ہوا ہے. اب اسی ڈاکٹر کو سوچنا چاہیے کہ میں تو ڈاکٹر تھا، اپنی فیلڈ میں تو میں نے دھوکہ دے دیا، کل مجھے کسی اور شعبے کے ماہر کی بھی تو ضرورت پڑے گی. میں نے بلڈنگ بنوانی ہے، میں کسی انجینئر کے پاس جانا چاہتا ہوں، تو ڈاکٹر ہو کے تو آپ نے لوگوں کو لوٹ لیا. اب جب آپ انجینئر کے پاس جائیں گے تو آپ کو تو انجینئرنگ کا نہیں پتا، اب پھر وہ اپنے فن کا کمال دکھائے گا آپ کو. جس طرح آپ نے لوگوں کو لوٹا تھا وہ بھی تو پھر آپ کو لوٹے گا نا، اس لیے کہ اس نے بھی یہ تعلیم حاصل کی ہے. وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرا پروفیشن، میرا شعبہ اور میری فیلڈ مقدم ہے اور اسلام کے تقاضے دوسرے درجے کے ہیں. تو جو کام آپ کا 5 لاکھ میں ہونا ہوگا وہ آپ سے 7 لاکھ میں 7 لاکھ نکلوا لے گا آپ سے. پھر یہ انجینئر بھی کسی کے پاس جائے گا، اس کو بھی کسی کی ضرورت پڑے گی، وہ جائے گا تو وہ اپنے فن کا کمال دکھائے گا اس کو. تو یہ چین جو چل رہی ہے خرابی کی، یہ جو ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، ہر آدمی دوسرے سے پریشان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی نے اس چیز کو بھلا دیا ہے کہ میں امت مسلمہ کا فرد ہوں، میں اسلام سے تعلق رکھنے والا، میں ایک مسلمان ہوں اور اسلام کے بھی کچھ تقاضے ہیں. کوئی ڈرائیونگ کرنے والا ہے تو اس کو اب نہیں پتا کہ بحیثیت ڈرائیور اسلام نے ڈرائیونگ کے کیا اصول بتائے ہیں. ڈرائیونگ کے بھی تو کچھ اصول ہوں گے نا، کہ کہاں آپ کیسے کسی کو سائیڈ مار کے نکل جاتے ہیں، کہاں آپ گاڑی غلط پارک کر دیتے ہیں، کہاں آپ رانگ وے پہ جا رہے ہوتے ہیں، کہاں آپ کسی کو جو ہے نا، کسی نے آپ کو اوورٹیک کیا تو آپ کی زبان سے گالیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، کہاں آپ کسی سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ڈرائیور کو بھی تو شریعت نے پابند کیا ہے کہ کیا تمہیں گالی دینے کی اجازت ہے، کسی کو غلط طریقے سے اوورٹیک کرنے کی اجازت ہے، یا کسی کو برا بھلا کہنے کی اجازت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور ہمارے ڈرائیور حضرات ذرا سا کوئی ان سے اوورٹیک کرے تو ان کی زبان سے 8-10 گالیاں ایک ساتھ نکلتی ہیں، پورا بنڈل گالیوں کا انہوں نے جو ہے نا زبان میں، منہ میں رکھا ہوتا ہے. تو ڈرائیور ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ بات تو یاد ہے کہ میں ڈرائیور ہوں، لیکن یہ چیز میں بھول گیا کہ میں مسلمان ہوں. اسلام مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی مسلمان کو گالی دیں، کسی مسلمان کو تکلیف دیں، کسی کے گھر کے سامنے جا کے گاڑی کھڑی کریں، کسی کے گیٹ کے سامنے گاڑی پارک کریں، رانگ وے سے آپ جا کے گاڑی چلائیں، لوگوں کو پریشان کریں. ان چیزوں کو ہم نے بھلایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں بھی پریشان ہوں، آپ بھی پریشان ہیں. ہر آدمی کہتا ہے اس کی وجہ سے مسئلہ خراب ہے، وہ کہتا ہے اس کی وجہ سے. آپ مزدوروں کو لے لیں، مستریوں کو لے لیں، جب تک آپ مزدور کے سر پہ کھڑے ہو کے کام نہیں کروائیں گے وہ کام نہیں کرے گا. جو 1 دن کا کام ہے وہ 3 دن میں کرے گا، سر پہ آپ کھڑے ہوں گے وہ 1 دن میں کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ڈاکٹر تھے، آپ انجینئر تھے، آپ ڈرائیور تھے تو آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، تو اس مزدور کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں کسر چھوڑے؟ جب آپ نے کسی کو غلط ٹیسٹ لکھ کے دیا تھا اور 2 لاکھ روپے کما لیے تھے تو مزدور کا بھی تو اب حق بنتا ہے کہ وہ بھی آپ سے کچھ زیادہ کمائے نا. پھر مزدور بھی اپنے پروفیشن کو، اپنے شعبے کو مقدم کرے گا اور اسلام کو پیچھے رکھے گا. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے قرآن نے جس کو کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو ہم جب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب مجھے 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا ہوگا، مجھے گوشہ نشین ہو کر بس اللہ اللہ کرتے رہنا ہوگا. اس کا تو یہ مطلب ہے اور یہ ہو نہیں سکتا، لہٰذا ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسجد میں گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جائیں، اس کی تو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا ہے.
رہبانیت تو اسلام میں ہے نہیں، رہبانیت تو اسلام میں ناجائز ہے کہ آپ سب سے ہٹ کٹ کر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر کسی کونے میں بیٹھ جائیں. یہ وہ بات ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات تبدیل ہوں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اور ایک باعمل مسلمان، یہ مطلب ہوتا ہے باعمل مسلمان ہونے کا کہ آپ مزدور ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ مینیجر ہیں، آپ ڈرائیور ہیں، جو آپ دکاندار ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، صحافی ہیں، میڈیا سے وابستہ ہیں، جس چیز سے آپ کا تعلق ہے، آپ حکمران ہیں، آپ کسی اسمبلی کے ممبر ہیں، آپ کونسلر ہیں، آپ ناظم ہیں، آپ چیئرمین ہیں، کچھ بھی ہیں، ایک والد کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک شوہر کی حیثیت رکھتے ہیں، ان ساری حیثیات کے اندر میں اپنے آپ کو اس چیز کا پابند بناؤں کہ میں نے اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے. اور جب ہم اس پر آ جائیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی زیر نگرانی ہونے والی چیزوں اور لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کے ماتحت لوگوں اور اس کے ماتحت کاموں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. تو ڈرائیور کے ماتحت ڈرائیونگ ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے ماتحت ڈاکٹری ہو رہی ہے، انجینئر کے ماتحت انجینئرنگ ہو رہی ہے. جس کے ماتحت جو کام ہو رہا ہے، جس کے ماتحت جو لوگ ہیں، اس کے بارے میں والدین کے ماتحت ان کی اولاد ہے، شوہر کے ماتحت اس کی بیوی ہے، کوئی سرپرست ہے، اس کے زیر سرپرستی پلنے والے کسی ادارے کا محتمم ہے، کسی اسکول کا پرنسپل ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا ان ساری چیزوں کے بارے میں. اسلام نے ہمیں اتنی آزادی نہیں دی ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ مجھے ایسی نصیحت فرمائیں جس کے بعد مجھے کسی اور نصیحت کی ضرورت نہ ہو. لا اسأل عنہ احدا غیرک. مجھے ایسی نصیحت فرمائیں جس کے بعد مجھے کوئی اور نصیحت کی ضرورت نہ ہو. انہوں نے یہ کہا کہ شارٹ کٹ آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لو. یہ دین کا خلاصہ ہے. یہ استقامت کا مطلب ہے کہ جس شعبے میں جاؤ مسلمان بن کر جاؤ. مسلمان پہلے رہو اور کچھ بھی ہو بعد میں بنو. مسلمان پہلے اپنی قوم کے بعد میں، مسلمان پہلے اپنے شعبے کے بعد میں، مسلمان پہلے اپنے پروفیشن کے بعد میں. یہ ہے قل آمنت باللہ ثم استقم. ایمان لے آؤ پھر اس پر ڈٹ جاؤ. یہ مطلب ہے ڈٹنے کا. اور قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. ایسے لوگوں کو قرآن نے جنت کی بشارت دی ہے. تو یہ زندگی، تو جس طرح اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں، اسی طرح جب ہم اس امت کا حصہ ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ امت کہاں کہاں مشکلات سے گزر رہی ہے، امت کو اس وقت کیا مسائل درپیش ہیں. دیکھیں، ایک رات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، ایک رات کے اندر آپ کوئی انقلاب نہیں لا سکتے. ایسا کبھی دنیا میں نہیں ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا میں تشریف لائے تو ایک طویل عرصہ آپ نے محنت کی ہے، اس کے بعد آپ نے جا کے کوئی جماعت تیار کی ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت ہے، قادر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کہ ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں سب کچھ بدل دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے تحت چلانا ہے. اگر اللہ نے یہ اپنی قدرت ہی دکھانی ہوتی تو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کو. اللہ نے تو ہمارا امتحان لینا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے ہمارا امتحان لینا ہے. تو ایک رات میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن اگر ایک مسلمان اپنا یہ مائنڈ سیٹ کر لے، یہ ذہن بنا لے
کہ بھائی میں نے جس طرح اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے، امت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. میں اس امت کا بھی فرد ہوں. بہت ساری چیزوں سے میں اس لیے بچوں گا کہ بھائی ادھر مسلمانوں کا کیا حال ہے، شام میں مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے، برما میں مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے، دوسری جگہ مسلمان خود ہمارے ہاں کتنے مسائل، کتنی پریشانیاں ہیں، اور میں یہ کہوں کہ میں تو خوشحال ہوں، میں تو کھا رہا ہوں، میری تو تنخواہ لگی ہوئی ہے، میرا تو گھر بنا ہوا ہے. تو بھائی اگر آج اس پر مصیبت آئی، کل آپ پر بھی آئے گی. جب کل آپ پر آئے گی تو وہ بھی یہ کہے گا کہ میں خوشحال ہوں. کل تیسرے پر آئے گی تو آپ دونوں کہیں گے میں خوشحال ہوں. یہ تو اسلام کا تصور نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم زبان سے کہیں کہ امت کو اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، اور ایک یہ کہ ہم اپنا عملی کردار ادا کریں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں. یہ دیکھیں کہ میرے بس میں، میری استطاعت میں کیا ہے، میں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اور جو کچھ میرے بس میں ہے اس میں سے میں نے کیا کچھ کیا ہے، کیا کچھ نہیں کیا. تو زبان سے نعرہ لگا دینا تو بڑا آسان ہے کہ مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور بس سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے کیا کیا؟ آپ کے بس میں کچھ تو تھا، دعا تو کر سکتے تھے، آواز تو بلند کر سکتے تھے، کسی کے علم میں تو بات لا سکتے تھے، اپنے سیاسی رہنما کو تو خبردار کر سکتے تھے، حکمرانوں سے تو مطالبہ کر سکتے تھے، اگر آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں میڈیا میں اس چیز کو ہائی لائٹ تو کر سکتے تھے. جو کچھ آپ کے بس میں ہے انسان وہ کرے، اور یہ تصور ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا دے کہ میں مسلمان پہلے ہوں، مزدور بعد میں ہوں، میں مسلمان پہلے ہوں، پٹھان بعد میں ہوں، میں مسلمان پہلے ہوں، کسی کا بھائی بعد میں ہوں، مسلمان پہلے ہوں، کسی کا بیٹا بعد میں ہوں، مسلمان پہلے ہوں، ڈاکٹر بعد میں ہوں، مسلمان پہلے ہوں، انجینئر بعد میں ہوں. جب یہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو خود بخود ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. نہ کوئی ڈاکٹر کسی کو دھوکہ دے گا، نہ انجینئر کسی کو دھوکہ دے گا، نہ مزدور دھوکہ دے گا، نہ بیٹا باپ کو دے گا، نہ شوہر بیوی کو دے گا. اور جب معاشرے سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، اسی معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے. اسلامی معاشرے کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، اسی چیز کو اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے. تو یہ قرآن کی وہ آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود بدلنے کا فیصلہ نہ کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.